أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے 4 الفاظ کو لے کر چل رہے ہیں۔ پہلے پروگرامز میں آپ کو بتایا تھا کہ اعوذ اور اوا میں کیا معنوی فرق ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ اور رب میں کیا معنوی فرق ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ابلیس اور شیطان کے اندر کیا معنوی فرق ہے۔ ان دونوں الفاظوں کے مقامات اور ان کی کیفیات ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں الفاظ انسانی نفسیات پر اور انسانی ذہنیت اور انسانی عقل پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ شیطان اور ابلیس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جب کسی کردار کی گفتگو یا بہت سارے کرداروں کی گفتگو اپنی آیات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہے تو دراصل قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ تدبر، تفکر، عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے اس حاصل گفتگو تک پہنچ جائیں کہ جو گفتگو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ کا مقصد اس گفتگو کے حصول تک پہنچنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو حاصل کیا ہوا، حاصل گفتگو کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں جب یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، ابلیس اور شیطان، تو کہیں بھی ایسا نہیں بتایا گیا کہ ان کا رنگ کیسا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیسے نظر آتے ہیں، وہ کیسے بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے مقامات کیا ہیں، وہ رہتے کس علاقے میں ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دراصل ان الفاظ میں ان الفاظ کے افعال اور کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں جن پر سوچنے اور سمجھنے سے ہم اپنا آپ بچا سکتے ہیں، اور جن پر سوچنے اور سمجھنے سے ہمیں ان کا تعارف حاصل ہو سکتا ہے اور ہمیں پہچان ہو سکتی ہے کہ ہم جس سے مخاطب ہیں وہ عبد الرحمن ہے یا شیطان ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان دونوں الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے شیطان، اس کا مادہ ہے شطن، اور شطن کہتے ہیں دور کرنے کو۔ شطن کہتے ہیں دور کرنے کو۔ لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک رسی ہے، بٹی ہوئی رسی جسے بہت زور لگا کے مروڑ کے جسے بنایا گیا ہو، یا اس کنویں کو بھی کہتے ہیں جو بہت گہرا ہے اور زگ زیگ ہے، مطلب اس میں ٹیڑھ ہے، اس کنویں کو بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں اس کے، لیکن قرآن کریم نے جو انداز اپنایا ہے وہ بڑا کمال اور خوبصورت ہے۔ قرآن اپنے آغاز میں سورہ البقرہ آیت نمبر 14 میں شیطان کی پوری کیفیت بیان کر گیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے شیطان کے لفظ کو اپنے آغاز میں، شیطان کا پہلا لفظ قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 14 میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لفظ انسانوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ کون سا کردار ہے، وہ کون سا فعل ہے جس سے آپ کو شیطان کا پتہ چلے گا، وہ بھی قرآن نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ داخل ہوتے ہیں اپنے شیاطین میں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو قرآن نے شیطان کو بیان کیا کہ یہ وہ شطن ہے۔ شطن کہتے ہیں وہ عمل کہ جو فتنہ اور فساد کا سبب ہو
اور اس کا سب سے پہلا ہدف تفریق ہو، الگ کرنا ہو۔ شطن وہ عمل جو تفریق کرے، الگ کرے، یہ وہ عمل ہے جو تفریق کرتا ہے، الگ کرتا ہے، اور جو یہ عمل کر رہا ہوگا اسے شیطان کہتے ہیں۔ مطلب شطن اس عمل کو کہتے ہیں جو الگ کرے، اور جو وہ عمل کر رہا ہو اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ابلیس، جس کا مادہ ہے بلس، جس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، متحیر ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا، یہ سب جو ہیں وہ بلس کے معنوں میں آتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں الفاظ اور ان دونوں الفاظوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور یہ کیسے حضرت انسان کی سائیکو کو اور اس کی نفسیات کو اثر انداز کرتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے تو شطن کا لفظ دیا، شیطان کا، اور اس نے بتایا کہ اس نیگیٹو فورس کا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان الگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، بٹ جاتا ہے۔ شطن، اور آپ کو اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے رشتوں سے، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، علم و عمل سے، اپنے خالق سے، انسانیت سے، مخلوق سے کٹے ہوئے ہیں، الگ ہیں۔ میں اکثر اپنی سپیچز میں اور اپنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب کسی پریشان حال انسان کی ذہنی تلاشی لیں گے تو اس کے جیب میں سے لا تعلقی نکلے گی۔ قرآن کا اولین ہدف صل کرنا ہے، ملانا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ابلیس کو ہم دیکھیں گے کہ پہلا تو انسانی نفسیات کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان شطن کے اندر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان الگ ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بھی قرآن بیان کر گیا، اور بڑے کمال انداز میں بیان کر گیا کہ شطن ایک درجہ ہے، اور اس سے گہرے درجے میں جب انسان جاتا ہے تو وہ ابلیسیت کا درجہ ہے کہ وہ ابلیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور وہ ابلیس کرتا کیا ہے وہ بھی قرآن نے بڑے کمال انداز میں اسے پیش کیا ہے کہ الگ کٹا ہوا انسان، بٹا ہوا انسان سب سے پہلے جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے انانیت کی بیماری۔ انانیت کہتے ہیں جسے اپنی انا کی فکر ہو، وہ اپنی انا کا پجاری ہو، اپنی انا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے، اور اسی انا کی بنیاد پر وہ انفرادیت کا پہلا داعی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ قصہ آدم میں جب آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم اور ابلیس کی جو پوری گفتگو ہے اس میں حاصل گفتگو آپ کو یہ ملے گا کہ ابلیس نے انفرادیت کا اور آدم نے اجتماعیت کا اعلان کر دیا تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 میں ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ انانیت کا، انفرادیت کا سب سے پہلا داعی وہ بنا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے خیر میں ہوں، کیونکہ وہ انانیت کا دعوے دار تھا۔ لیکن دوسری طرف اجتماعیت کے دعوے دار حضرت آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ نا کا جو نون اور الف کا اضافہ جو ہے یہ نون نحنو کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ جمع کے صیغوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اجتماعیت کا سب سے خوبصورت مظہر آدم علیہ السلام، اور یہی وہ مقام تھا کہ جو حضرت آدم کو دنیا کی تمام مخلوقات سے الگ کر گیا تھا، صاحب الشرف و وقار بنا گیا تھا اجتماعیت کی طرف۔ تو ابلیس جو ہے اس کی جو سب سے بڑی برائی جو ہے وہ انفرادیت ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کون انانیت کا شکار ہے اور کون سی قومیں ایسی ہیں جو انانیت کا شکار ہیں۔ اور آج کل تو ہم میڈیا کے ذریعے بڑے بغور اس چیز کا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی قومیں اس خبط میں مبتلا ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے،
ہم سے بہتر، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لہجے میں بات کرنے والی قومیں ہمارے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چلتے ہیں دوسری اس ابلیس کی کیفیت۔ ایک تو اس کی انانیت ہوتی ہے، پہلے تو وہ شطن کی کیفیت میں جاتا ہے کہ وہ الگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر دوسری جو سب سے بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے انانیت کی بیماری۔ دوسری بیماری جو اس کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے دوسروں کو بلیم کرنا، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو دوسروں کے پلڑے میں ڈال دینا۔ کیسے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 16 میں ابلیس نے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بہکایا ہے، اپنی تمام کوتاہیوں کو، اپنی تمام غلطیوں کو خدا پر، اللہ پر ڈال دیا، اپنی غلطیوں کو اللہ پر ڈال دیا۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہی ابلیسیت کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ کتنی آسانی سے ہم لوگ اپنی غلطیوں کو، گستاخیوں کو، اپنے گناہوں کو دوسروں انسانوں پر ڈال دیتے ہیں، اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ دراصل ہم یہ اپنی ہی ذات کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسرا انسان آپ سے الگ نہیں ہے۔ یہی تو وہ یکسوئی تھی جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے لیے لے کر آئی تھی، کہ آپ اس یکسوئی کے اندر آ جائیں کہ تمام انسانیت ایک مقصد، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ابلیسیت کا یہ فعل بھی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر رائج ہو چکا ہے۔ تیسرا جو اس کا بڑا جو عمل ہے، اچھا اس میں یہ جو اس نے کہا کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ آپ نے مجھے بہکایا، اس کی بنسبت جو آدم نے رسپانس کیا، جو رپلائی دیا، وہ بھی بڑا کمال ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، آپ نے مجھے بہکا دیا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ تم اس شجر کے نزدیک کیوں گئے، تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف جرم کر لیا، اعتراف خطا کر لیا، مان لی اپنی غلطی کو۔ تو یہ ہے وہ مقام آدمیت کہ جو حضرت آدم نے انسان کو دیا، کہ چانس اینڈ چوائس کا پہلا اختیار ملا ہے اور پہلا فیصلہ اپنے خلاف دے دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا خلیفہ، یہ ہے قرآن کا خلیفہ کہ جسے اختیار اور ارادہ دیا گیا، اور پہلے ہی اختیار اور ارادے کا استعمال اس نے اپنی ذات کے خلاف کیا، اور پہلا فیصلہ اپنی ذات کے خلاف دے دیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ یہ ہے جی وہ خلیفہ کہ جو عدل کے اوپر اس ترازو میں، اس انداز میں پورا اترتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ یہ ہے مقام آدمیت، اور مقام ابلیسیت یہ ہے کہ آپ اٹھا کر کسی اور کے اوپر اپنی تمام غلطیوں اور گستاخیوں کو ڈال دیجیے۔ تیسرا مقام ابلیس کا آپ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، پیچھے ہٹنے والا، دھتکارنے والا، تکبر کرنے والا، اور وہ تھا بھی کافروں میں سے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ تکبر کا انداز ہمارے ہاں انسانیت کو نگل گیا ہے، ہمارے ہاں تکبر انسانیت کو نگل گیا ہے۔ اور کفر کی ڈیفینیشن بھی بہت عجیب ہے قرآن کریم کے اندر۔ کفر کہتے ہیں کسی شے کے ذریعے کسی شے کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ کفر کہتے ہیں کسی ایک شے کے ذریعے کسی دوسری شے کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ کفر، چھپا دینا۔ کسان کو کافر اس لیے کہا گیا کہ وہ مٹی کے ذریعے بیج کو دفنا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ کفر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، کیا ہماری ذات کے اندر انانیت نہیں ہے؟ کیا ہماری ذات کے اندر تکبر نہیں ہے؟ کیا ہم بلیمرز نہیں ہیں؟ ہم دوسروں کو الزامات نہیں دیتے؟ کیا یہ شطن کے بعد ہونے والی یہ نفسیاتی کیفیت آج ہمارے معاشرے اور ہمارے کرداروں کے اندر موجود نہیں ہے؟
تو یاد رکھیے ان دونوں الفاظوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے کہ ابلیس اور شیطان، تو شیطانیت وہ پہلا درجہ ہے کہ جس کے اندر انسان داخل ہو کے سب سے پہلے اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، انسانیت سے کٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ عمیق ہوتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اس نفسیات کے اندر، اس بیماری کے اندر، تو وہ ابلیسیت کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ابلیسیت میں سب سے پہلے وہ انانیت کا شکار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں کے اوپر بلیم کرنے کی اس کے اندر عادت آ جاتی ہے۔ تیسرا، وہ تکبر کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ شیطان انسان کو انسان اور رحمان سے دور کر دیتا ہے، اور ابلیس اس دور ہونے والے انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کیفیات سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ پہلے درجے شیطانیت کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا دوسرے درجے ابلیسیت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ الفاظ کے اوپر غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام تر کیفیات سے دور رکھے۔ آپ وہ مومن بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ شر سے خیر کی صلاحیت کی بات آئی تو مجھے حضرت سلیمان کی وہ آیت یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، وہ قوت عطا کی کہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین غوطہ زن تھے، وہ غوطہ خور تھے جو سمندر کے اندر جا کے موتی نکال کے لاتے تھے حضرت سلیمان کے لیے، اور وہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر چاہے تو اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی شطن سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ کسی بھی برائی سے اچھائی پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔